Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. رمضان المبارک کی 12ویں نماز تراویح ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی منزل میں 15واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ بنی اسرائیل سورت اور سورۃ کہف کی تلاوت کی ہے۔ بنی اسرائیل سورت کی ابتدا میں اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کو معراج کرائی گئی اور آپ کی معراج انوکھی تھی۔ ہر نبی کو اللہ نے معراج کرائی، لیکن زمین پر کرائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو معراج اللہ نے عرش بنی پر کرائی۔ سب نبیوں کو معراج فرش پر ہوئی، پیارے آقا کی معراج عرش پر۔ 7 زمینوں سے بھی اوپر لے گئے، عرش سے بھی اوپر چلے گئے، کرسی سے بھی اوپر چلے گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلے گئے۔ اتنی بلندیوں پر گئے کہ کوئی نبی بھی اتنی بلندیوں پہ نہیں جا سکا۔ کہ اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا، آپ کو عزت و عظمت، شان و شوکت بخشی، وہ عزتیں عطا کی کہ عزتیں بھی آپ کے سامنے سر جھکا کر شرمندہ کھڑی۔ کائنات میں عرش کو چیر کر اللہ کے قریب تجلیات میں جا کر کوئی نہیں جا سکا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اللہ کے قرب میں چلے گئے، تجلیات میں چلے گئے۔ آپ نے شب معراج کی رات امامت کرائی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ یا اللہ کہاں تک سیر کرائی؟ فرمایا جہاں جہاں آپ کی نبوت کا ڈنکا بجنا تھا وہاں وہاں کی سیر کرائی۔ آپ عالمگیر نبی ہیں اور تمام عالمین کی سیر کرائی۔ مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا، فلسطین میں، بیت القبلہ اول میں، اور وہاں انبیاء آپ کے منتظر تھے۔ سب نبیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ پھر سب نبیوں کی آپ نے امامت کرائی اور امام الانبیاء بنے۔ پھر وہاں سے براق کے ذریعے آپ کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر اللہ کے پاک پیغمبروں نے استقبال کیا، پھر دوسرے آسمان پر وہاں استقبال، پھر تیسرے آسمان پر وہاں استقبال، پھر چوتھے پر، پھر 5ویں پر، پھر 6ٹھے پر، پھر 7ویں پر، پھر آگے سدرۃ المنتہا جہاں بیت المعمور ہے، فرشتوں کا خانہ کعبہ جہاں فرشتے اپنا رک کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت بجا لاتے ہیں۔ وہ بیت المعمور جیسے ہمارا بیت اللہ ہے، ان کا بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پر۔ حضرت جبریل یہاں تک ساتھ گئے، 7 آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، اور آگے جانے سے پھر ہاتھ باندھ لیے، معذرت کر لی کہ میں آگے نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ آپ اکیلے ہی آگے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ بس یہاں تک آپ کا ساتھ تھا، رفاقت تھی، آگے بھی چلے میرے ساتھ۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میری مجبوری ہے، آگے اللہ کی نور کی تجلیات شروع ہو رہی ہیں، میں ایک قدم بھی اوپر بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اوپر آپ ہی جا سکیں گے، آگے آپ جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار سید الملائکہ حضرت جبریل، جن کی جسامت کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر وہ پوری جسامت دکھائیں تو ان کے دونوں پاؤں 7 زمینوں کے نیچے تحت سرا کے ساتھ جا لگے، اور ان کا سر عرش سے جا کر ٹکرائے، اور ان کے 600 پر ہیں، اور ایک پر اگر پھیلائے تو اس میں 7 زمین 7 آسمان آ جائے۔ اتنا بڑا فرشتہ، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور آگے آپ جا سکیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس موقع پر کہ اگر حضور کا ساتھی ابو بکر صدیق ہوتا وہ مر تو جاتا مگر ساتھ نہ چھوڑتا، لیکن یہ نوریوں کا سردار تھا نا،
ساتھ چھوڑ دیا۔ بشر کا مقام نوری مخلوق سے اونچا ہے، یہ نوریوں کا سردار ہے نا حضرت جبریل، یہ کہہ رہے ہیں میں یہیں تک ہوں اور سید البشر آگے جا رہے ہیں۔ کیا مقام ہے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے 3 سوالوں کے جواب دیں، اگر آپ جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ بتائیں۔ انہوں نے 3 سوال بتائے، 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا روح بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ دوسرا سوال کیا اصحاب کہف کون تھے، وہ کون لوگ ہیں۔ تیسرا سوال کیا کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے وہ کون ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ہمیں کیا بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 15 دن کے بعد آپ کو بتاؤں گا، آپ چلے آنا۔ جب 15 دن گزر گئے وہ آ گئے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عارضی طور پر پریشانی لاحق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہ بتاتے ہیں جو اللہ آپ کو بتاتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو علم دیا وہ علم، اور اللہ نے آپ کو وہ کون و مکان کا علم دیا، تمام جہانوں کا علم دیا۔ تمام علوم ایک طرف آ اور وہ ایک قطرہ ہے، حضور کو جو علم دیا وہ ایک سمندر ہے۔ بہت پریشان ہوئے، بار بار آسمانوں کی طرف نگاہیں کرتے، حضرت جبریل کیوں نہیں آ رہے، مجھے ان 3 سوالوں کا جواب اللہ کی طرف سے کیوں نہیں لے کر آ رہے۔ بالآخر دعائیں کرتے رہے۔ ادھر انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہوتے تو یہ جواب نہ دیتے، تو مان لو نا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ صحابہ کو وہ بہکانے لگے کہ اللہ کے نبی ہوتے تو جواب دیتے۔ 3 دن مسلسل اسی پریشانی میں گزر گئے، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی۔ چوتھے دن جب وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پہلی بات یہ کی کہ آپ دیر سے کیوں آئے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جب آپ نے کہا فرمایا تھا نا ان یہودیوں کو 15 دن کے بعد جواب دوں گا، تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہی تھی۔ آپ انشاءاللہ کہتے تو 15 دن کے اندر اندر جواب بھی آ جاتا۔ تو لہذا جب بھی گفتگو کریں، جب بھی کوئی کسی سے بات کرے تو انشاءاللہ کہا کریں، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہی تو شریعت بنے، پھر آپ کے بعد صحابہ کے اعمال ہمارے لیے شریعت بنے۔ جو آپ کی شایان شان تھے وہ آپ سے سرزد ہوئے، جو صحابہ کرام کے شایان شان تھے وہ صحابہ کرام سے سرزد ہوئے، وہ شریعت ہے۔ آپ کے اعمال کا نام شریعت ہے۔ تو ہمیں سبق ملا کہ جب بھی کوئی بات کہو نا میں آؤں گا، کیا کہو انشاءاللہ، میں فلاں کام کروں گا انشاءاللہ، میں یہ تعمیر کروں گا انشاءاللہ، میں ضرور آپ کی بات سنوں گا انشاءاللہ۔ تو اپنی باتوں میں انشاءاللہ کو شامل کر لیں۔ وہ بکریوں کا خریدار جا رہا تھا، اس کو کہا اللہ کے بندے تو جو خریدنے جا رہا ہے تو یہ تو کہہ لے کہ انشاءاللہ خریدنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا انشاءاللہ کا کیا مانا، میں خریدنے جا رہا ہوں، جیب میں پیش ہے۔ وہ گیا اور بکری خریدی اور راستے میں چور پڑ گئے، تو چوروں نے چھین لی بکری۔ اب آئے دوستوں کے پاس، پوچھا ہاں جی، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو یہ بیڑا غرق ہوا، وہ بکری ہی چور لے گئے۔ اب تو میں آپ کہتے ہیں نا ہر بات پر، میں تو ہر جملے پر انشاءاللہ کہوں گا۔ میں نے بکری خریدی انشاءاللہ، جیب سے پیسے نکالے انشاءاللہ، ان کو پیسے دیے انشاءاللہ، پھر چور مجھ سے لے گئے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا اب کیا ہے، انہوں نے کہا اب تو بات پکی ہو گئی، بات مور لگ گئی کہ ہر بات پہ انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے قرآن پاک کا۔ حضرت جبریل آئے اور 3 سوالوں کے جواب لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بلایا، میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے، میں اب تمہیں بتاؤں گا۔ یہودی متاثر ہوئے، انہوں نے کہا نبوت کی شان تو یہی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بتایا کرتا، اللہ بتاتے ہیں تو وہ آگے قوم کو بتاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، آپ نے پہلا سوال کیا کہ روح کیا ہے،
میرے اللہ نے مجھے بتایا قل امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ ہمارے بدن میں جسم میں جو سانس ہے یہ روح ہے، یہ نکل جائے گی تو یہ ڈھانچہ بکھر جائے گا، اس کے نکلنے کا نام روح ہے۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے ہماری روح کو نکالتا ہے، ہماری سانس نکالتا ہے، پھر ہم گر جاتے ہیں، میت بن جاتے ہیں، لاش بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ میرے رب کا امر ہے جو ہر انسان کے اندر چل رہا ہے۔ یہ روح ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، روح ہے تو زبان بول رہی ہے، روح ہے تو کان سن رہے ہیں، روح ہے تو پاؤں چل رہے ہیں، روح ہے تو ہاتھ حرکت کر رہے ہیں۔ یہ روح کے کرشمے، روح ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ زندگی ہے تو روح کے ساتھ، بولنا ہے تو روح کے ساتھ، دیکھنا ہے تو روح کے ساتھ، سننا ہے تو روح کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا امر ہے جو ہر ایک کے اندر چل رہا ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب دیا کہ اصحاب کہف وہ اللہ والے تھے ظالم بادشاہ سے جو اپنا ایمان بچانے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ وہ قرآن پاک سورۃ کہف آج کی منزل بتا رہی ہے کہ وہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، وہ اگر 7 ہے تو، اگر 6 ہے تو 7واں کتا تھا، اگر 7 ہے تو 8واں کتا تھا۔ برحال 7 وہ جب چلے تو کتا بھی 7 چلنے لگا۔ وہ اپنے ایمان بچانے کے لیے نکل پڑے کیونکہ ظالم ان پر ظلم کرنا چاہتا تھا۔ وہی تو تھے جو اللہ کے عاشق تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ ان کی تلاش میں پولیس نکلی، فوجیں نکلیں، وہ جنگل میں داخل ہوئے، ایک پہاڑ کے قریب جب پہنچے، اس پہاڑ کی غار میں چلے گئے کہ ہم چلتے چلتے تھک گئے، کچھ آرام کر لیں۔ جب غار میں گئے تو غار کے دہانے پر کتا بھی بیٹھ گیا۔ کتے کے بیٹھنے کا رعب اللہ نے انسانیت پر ڈال دیا، جو بھی وہاں سے گزرتا وہ قریب نہ آتا، کتا کاٹ دے گا، لہذا دور ہو کر گزرتے۔ جب وہ اندر گئے سو گئے، یہ 7 تھے۔ ایسی نیند طاری ہوئی کہ 309 سال سوئے رہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، سوئے کو اتنا کوئی سو سکتا ہے؟ ان کے بدن محفوظ ہیں، ان کے بدن میں سانس چل رہی ہے، موت نہیں آئی، نیند آئی ہے۔ اور کتے پر بھی نیند طاری ہے، اور کتا بھی ایسے ہی بیٹھا ہے، آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں، وہ سو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگ رہا ہے۔ 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو ان کو تو بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس تھی۔ انہوں نے کہا یار پہلے کھانا کھائے، بھوک سے اتنے نڈھال ہیں کہ چلا ہی نہیں جائے گا، پھر چلیں گے۔ انہوں نے پہلے تو اپنے آپ سے پوچھا ایک دوسرے سے کہ ہم کتنی دیر یہاں ٹھہرے؟ کچھ نے کہا کہ آدھا دن، کچھ نے کہا نہیں پورا 1 دن۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں آج کی منزل میں؟ 309 سال وہ سوئے رہے، پھر وہ جاگے، پھر آپس میں انہوں نے کہا، ایک کو تیار کیا کہ تم جاؤ کھانا لے کر آؤ، سکے تھے ان کے پاس، وہ تو 309 سال پہلے کے سکے تھے۔ حکومتیں بدل گئیں، زمانے بدل گئے، سکے بدل گئے، انسان بدل گئے، دکانیں بدل گئیں۔ وہ باہر نکلے، بازار میں گئے، وہ سکے دیے، ہوٹل پر کھانا لینے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی سکے تو یہ بہت پرانے ہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں پکران۔ تو آپس میں ان کی بحث شروع ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ آج سے صدیاں پرانے کچھ لوگ بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے نکلے تھے، اور فوج ان کے پیچھے تھی، پولیس پیچھے تھی، وہ نہیں پکڑے گئے۔ شاید یہ انہی میں سے کوئی ہو، کیونکہ سکوں پر تاریخ لکھی ہوئی تھی، چاندی کے سکے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے بادشاہ کو اطلاع کی، کرندے آ گئے، اس کو پکڑ لیا گیا۔ باقی کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو غار میں۔ لیکن اس زمانے میں بادشاہ بڑا مسلمان تھا، نیکوکار تھا، شریف النفس تھا۔ اس بادشاہ نے، ظالم نے، ان کے ناموں کی تختیاں اپنے شاہی محل میں لٹکائی ہوئی کہ جب بھی یہ پکڑے جائیں ان کو سزا دی جائے، یہ حکومت کے باغی ہیں، غدار ہیں۔ تو وہ تختیاں دیکھی، ان کے نام پوچھے تو وہی نام تھے جو تختیوں پر تھے۔ انہوں نے کہا تم تو اللہ والے۔ پھر ان کا استقبال کیا گیا،
ان کی زیارت کے لیے لوگ آنے لگے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اسی غار میں ان پر موت طاری کی، اسی غار میں ان کی قبریں بنی۔ تو اللہ پاک کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ پھر آپ فرمایا کہ یہودیوں تمہارا تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ وہ تو مسلمانوں کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ یاجوج ماجوج قوم آتی تھی، انسانوں کو کھاتی تھی، وہ ایک درندے تھے انسانی نما۔ تو اس نے سد سکندری قائم کی، ایک بہت بڑی دیوار بنائی اس نے، جس میں تانبا تھا، پیتل تھا، سونا تھا، چاند، یہ تمام دھاتوں کی دیوار بنی ہے، ان کے آگے کھڑی کر دی گئی ہے۔ اس کو سد سکندری کہتے ہیں۔ وہ کھڑی کی تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم آئے نہ، اور وہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ دیوار کو چاٹتے ہیں، جب بالکل قریب شام ہوتی ہے تو کہتے ہیں صبح پھر چاٹیں گے، جب صبح اٹھ کر آتے ہیں اس دیوار کو ختم کرنے کے لیے، وہ دیوار پھر جوں کی توں بڑی ہوئی کھڑی ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب آئے گی تو وہ فیصلہ کریں گے کہ آج تو دیوار ساری ختم کریں گے، وہ دیوار ختم کریں گے، آگے پھلانگیں گے، لوگوں کو کھائیں گے۔ انسان ہے وہ، ہماری طرح ہے، لیکن ان کے قد بہت بڑے بڑے، 200 فٹ 300 فٹ کا قد ہوگا ان کا، اور وہ لوگوں کو کھائیں گے، اور ہم ان کی نظروں میں ایسے ہوں گے جیسے چیونٹیاں پھرتی ہیں، ایسے ہمیں وہ نوچیں گے، نوچ نوچ کر وہ ہمیں کھائیں گے۔ یہ قیامت آ چکی ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ پھر آج کی منزل میں ایک مختصر واقعہ ہے حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ آخری 2 رکوعوں میں، کہ موسیٰ علیہ السلام باز کھڑے کر رہے تھے، اور باز میں یہ کہہ دیا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی دنیا میں عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم سے بھی بڑے بڑے عالم موجود ہیں، آپ نے یہ دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی بڑا علم میں ہے تو پھر میں تو اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، اس سے علم حاصل کرتا ہوں، اس کی شاگردی میں آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ دریا کے کنارے پر چلے جاؤ۔ چلتے 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 آگے درخت آئے گا، اس درخت کے نیچے جو آدمی سویا ہوا ہوگا وہ تم سے سب سے بڑا عالم ہوگا، علم میں تم سے بڑا ہوگا، تم اس کی شاگردی اختیار کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، ان کے ساتھ ان کا خادم یوشع بن نون، وہ بھی اللہ کے نبی بنے، وہ ساتھ تھے، مچھلی تھیلے میں لے لی کہ راستے میں کھاتے چلے جائیں گے۔ بالآخر چلتے چلتے درخت آیا، درخت کے نیچے چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے، اور یہ کون تھے؟ یہ خضر علیہ السلام تھے، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ ان کو اللہ نے تکوینی علوم عطا کیے تھے کہ جن کا ظاہر شریعت کے خلاف ہوتا ہے، حقیقت میں شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ نہیں ملتے علم، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، ان کے پاس تکوینیات کا علم تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، جاگے اٹھ کر بیٹھ گئے، تعارف ہوا، فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ سے علم حاصل کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا، چل پڑے۔ اب دریا عبور کرنا تھا، دریا کی کشتی پر سوار ہوئے، دوسرے کنارے پر پہنچے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا مکہ مار کر توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو جلالی نبی تھے، غصے میں آ گئے کہ استاد جی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اس ملا نے ہمیں سوار کیا، ہمیں دریا عبور کرایا، پھر انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، انہوں نے مہربانی کی، احسان کیا، اور اس کا بدلہ آپ نے یہ دیا، تختی کو مکہ مار کر توڑ دیا، کشتی کو عیب دار بنا دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا تم بول پڑے ہو نا میرے آگے، جو بول پڑتا ہے نا شاگرد اپنے استاد کے آگے، اس کو پھر اس استاد سے علم نہیں ملتا۔ آپ میرے ساتھ یا تو خاموش رہو یا یہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، اگر مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے برداشت کرو اور خاموش رہو، اور یہ ہمارے لیے بھی ایسے یہ ادب ہے، احترام ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں اب نہیں بولوں گا، تو چل پڑے۔ چلتے چلتے آگے ایک میدان آیا، بستی آئی، بستی کے ساتھ میدان تھا، اور میدان میں بچے کھیل رہے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑا
اور اس کو مکہ مارا اور مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہاں خاموش رہتے تھے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ شریعت کے خلاف کوئی کام نظر آئے تو خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے، پھر بولو۔ کوئی برائی سامنے نظر آئے تو بولو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہوئی نظر آئے تو بولو، تو بول پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بچے کا کیا قصور تھا؟ اس کو مار دیا آپ نے، قتل کر دیا، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، پھر آپ کو میں نے کہا تھا بولنا نہیں ہے، ابھی سے آپ واپس لوٹ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور سوری کی کہ میں اب نہیں بولوں گا، پھر چل پڑے۔ اسی بستی سے جب گزرے تو دونوں اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، بھوک لگی ہوئی تھی، سفر لمبا کیا ہوا تھا، تو بستی والے، یہ یہودیوں کی بستی تھی، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا، کنجوسوں کی بستی تھی، نہیں کھانا دیا اجنبی مسافروں کو، انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ جب بستی سے نکلنے لگے بھوک کی حالت میں تو آخری مکان کی دیوار گر رہی تھی، ٹیڑھی ہو چکی تھی، گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ اللہ کے نبی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، 40 پہلوانوں کی طاقت اللہ کے نبی میں ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، عجیب بات ہے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، بھوک کی حالت میں نکل رہے ہیں، اور آپ نے ان پر مہربانی کی، گرتی دیوار کو ہاتھ لگایا، سیدھا کر دیا، کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ہم سے زیادتی کی، آپ نے ان پر مہربانی کی۔ تو خضر علیہ السلام کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اب میں آپ کو ساتھ لے کر نہیں چلوں گا، بس اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہیں سے آپ واپس جائیں، ھذا فراق بینی و بینک، بس میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے، ہر بات پر بولنا، ہر بات پر بولنا اب یہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھ میں خلاف شرع بات دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، اور مجھ سے رہا نہیں جاتا اللہ کی نافرمانی دیکھ۔ لیکن مجھے یہ 3 کام جو ہوئے ہیں یہ تو بتا دو یہ کیا ہے، تاکہ کوئی میرے ذہن میں تو آئے، میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ ایسا تھا، خوبصورت کشتی دیکھ کر اس پر قبضہ کر لیتا تھا، وہ کشتی بڑی خوبصورت تھی، میں نے پھٹا اکھاڑا تاکہ یہ عیب دار بن جائے، اس کو عیب دار بنایا، اب بادشاہ قبضے میں نہیں کرے گا، اگر میں نہ کرتا تو وہ اس کشتی کو قبضے میں لے لیتا، ملہ بے روزگار ہو جاتا۔ میں نے مہربانی کی ہے، زیادتی نہیں کی۔ اور وہ جو بچے کو مارا ہے، اس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو قتل کرنا تھا، اس بچے کے اندر شیطان دوڑتا ہوا مجھے نظر آیا، یہ شریر تھا، اس نے بڑے نقصان کرنے تھے، اس لیے اس شر کی بنیاد کو میں نے مار کر ختم کر دیا۔ اور یہ جو میں نے دیوار گرتی ہوئی سیدھی کی ہے، یہ تو معصوم یتیم بچوں کا مکان ہے، اور اس دیوار کی بنیادوں کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، بستی والے خزانہ دیکھتے اور وہ قابض ہو جاتے، اور بستی والے یہ تو ایسے منحوس ہیں، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، تو یتیموں کا مال یہ کہاں چھوڑتے؟ تو میں نے یتیموں کے مال کی حفاظت کی ہے ان ظالموں سے۔ اب آپ جائیں اپنے گھر، میں اپنے گھر، آپ اپنے گھر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے کو آج کی منزل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے کیے جاتے ہیں، ہم اس سے سبق لیں، ہم ہمارے لیے میسج چھوڑتے ہیں، پیغام ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے